یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے, بڑے مل رہے تھے, یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں, میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو, ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے, میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا, میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک, اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں, تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی, تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے, اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا, بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی, میرا بندہ آیا ہوا ہے, تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سوالات پوچھ رہا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے, وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا, تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا, اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے, جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے, تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے مزاج میں شرک ہوگا اس کو صرف اللہ کا نعرہ پسند نہیں ہوگا. صرف یا اللہ مدد کہیں لکھا ہوا ہو نا, اس کو ایک دم کہے وہابڑا. کیا ہے وہابڑے کہیں کے, یہ تو نبی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. اور بھائی کس نے کہا ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ ہم نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اس طرح سے جس طرح نبی نے حکم دیا. وہ کیسے حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو نبی کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ نبی پر درود بھیج کے, نبی سے مانگ کے تھوڑی کرنا ہے. قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ نبی کا تذکرہ کیسے ہوگا, جیسے قرآن کی آیت پڑھی, خود نبی نے بھی بتایا کہ میرا تذکرہ کیسے ہوگا. فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی کا تذکرہ ہوگا. آپ جس طرح سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں مانگنے میں, جیسے اللہ سے مانگنا ایسے نبی سے مانگنا, یہ والا تذکرہ میرے بھائی اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے. تو یہ آیت بہت زبردست آیت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں, اللہ کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, صرف اللہ یعنی توحید کے ساتھ, تو ان کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ تنگی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. ان کا دل کرتا ہے کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس پہ حملہ کر کے مار دیں اس کو. وہ ایک بدعتی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ کیا جانے وہاں بڑے,
ہمارا نام وہابی کے کی سپرلیٹو کر دیا، وہاں بڑا. کہتے ہیں یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں کتنی طاقت رکھی اللہ نے. یہ وہاں بڑوں کو کیا پتا، ہم نہیں مانتے نا نیاز ویاز کیا ہوتا ہے بھائی، سیدھا سیدھا صدقہ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو بھی دے دو، چپکے سے دے دو، یہ ہوتا ہے. یہ کیا حلوے مانڈے مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو وہ اب سر لگا کے تقریر کر رہے تھے. میرے والد صاحب یہ قصہ سنایا کرتے تھے. میرے والد صاحب کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا، حالانکہ بڑے روبدار آدمی، لیکن جب آپ ان سے گپ شپ لگاتے تو بڑے طبیعت میں مزاح. وہ واقعہ سناتے تھے گھر میں کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مولوی کہتا ہے یہ کیا جانے وہاں بڑے کہ نیاز کی بوٹی میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. کہتے ہیں ایک کوا نیاز کی بوٹی لے کے اڑا اور اس کے منہ سے قبرستان میں وہ بوٹی گر گئی. جب قبرستان میں گری ہے تو جتنے مردے تھے اللہ نے سب کی بخشش کر دی. ابھی نا ایک دن افطاری پہ 4-5 دن پہلے ایک صاحب مجھ سے ملے، بڑے مل رہے تھے. یہ وہ کہنے لگے بھائی میں گرین چینل ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا لیکن بار بار آپ کے بیان سنتا ہوں. میں نے کہا چلو یار چینل ویلے چھوڑو، ابھی پکوڑے کھاؤ کیا تم. خیر اچھے عزت سے کہتے ہیں لیکن میں ایک فلاں مولوی کو سنتا تھا تو مجھے بڑا دھچکا لگا ہے. میں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کوئی نام بتایا، مناسب نہیں ہے نام کسی کا. کہتے ہیں یار وہ کرامتوں کے واقعات بتاتے تھے، میں سنتا تھا. ایک دن انہوں نے ایسا کہا، میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ زیادہ ہو گئی. میں نے کہا فار ایگزامپل. کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے تھوڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن ہیں وہ اسی چینل میں، مطلب ان کا کسی خاص مولوی سے بدگمان ہو گئے وہ. میں نے کہا کیا کہہ رہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی غوث اعظم کا دھوبی جب قبر میں گیا تو دھوبی سے فرشتوں نے آ کے سوال پوچھا. اب میں نے تو جو ان کے منہ سے سنا شاید الفاظ آگے پیچھے کر لوں. تو دھوبی نے جب ان سے آ کے سوال پوچھا من ربک، اور جو پوچھتے ہیں نا قبر میں، تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یعنی تجھے کس سے پوچھ رہا ہے بھائی، تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو فرشتہ بھی حیران ہے، اب یہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. اور جواب ریفرنس کس کا دے رہا ہے؟ بھائی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تو پھر پوچھا غوث اعظم کو کال ملائی ہوگی یا کیا کیا ہوگا، بھائی آپ کا بندہ ہے. تو انہوں نے کہا وہ تجھے شرم نہیں آتی، میرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس سے کیا پوچھ رہا ہے، سوالات پوچھ رہا ہے. تو جو میرے ساتھ افطاری میں پکوڑے کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تھوڑی کیا ہو گئی ہے بھائی، زیادہ ہو گئی. ہم ترکی کے میوزیم میں تھے نا، تو وہاں بڑی چیزیں، یہ حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. میں نے کہا ہوگا بھائی ہوگا، ان کے پاس تو ایک ظاہر خلافت عثمانیہ رہی ہے، تو یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے. میں سنتا رہا. ایک لاٹھی لٹکی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے. میں نے کہا یار تھوڑی زیادہ ہو گئی، تھوڑا سا کیا کر رہو، یہ کچھ زیادہ ہو گئی. مجھے وہی لطیفہ یاد آیا کہ پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کسی نے کہا بالکل ناک سے، انہوں نے کہا بس تھوڑا سا نیچے. تو مجھے خیال ہوا یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی، تو میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لو، کچھ اور کہہ دو، امام ابو حنیفہ کی لاٹھی ہے، امام شافعی کی لاٹھی ہے، امام بخاری کی، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ تھوڑا سا کیا ہو گئی، زیادہ ہو. اچھا مزے کی بات اس میں یہ کہ جب مجھے تعارف کروایا گیا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی، میں سب چیزیں کہہ رہا تھا، اچھا ماشاءاللہ یہ فلانے کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ویل ڈن. جب انہوں نے کہا نا حضرت موسیٰ کی لاٹھی ہے، تو میں نے جس اسٹائل سے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ نہیں ہو گئی، تو وہ جو میرے ساتھ بندہ تھا نا وہ زور سے کہگا لگا کے ہنسا ہے. اس کہہ رہے مجھے ہنسی آپ کے اسٹائل پہ آئی ہے کہ جو آپ نے کہا نا یہ تھوڑی زیادہ لگ رہا ہے مجھے. تو یہ آج سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، صرف وہی، تو ان کو صرف کے لفظ سے چڑ ہے، اللہ سے چڑ بولو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں صرف اللہ نہیں ہوگا بھائی، صرف اللہ نہیں ہوگا، کسی اور کو بھی ساتھ میں ملاؤ. تو ہم تو کہتے ہیں مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں فرمایا، آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جن لوگوں کو برزخی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے سمجھایا ہے ایک مثال سے. اللہ کہتے ہیں جب تم سوتے ہو، نیند میں جاتے ہو، تو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اس میں بھی اللہ تمہاری روح کو قبض کرتا ہے. کون کرتا ہے روح کو قبض؟ یہ تو سائنسدانوں نے سو کے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے، نہیں دیکھا ہوتا تو سائنس نیند کو بھی نہیں کبھی مانتی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم تو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب مر کے کسی نے دیکھا نہیں ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں جیسے نیند میں تمہاری روح اللہ قبض کر لیتا ہے تو ایسے ہی سوتے میں بھی تمہاری روح قبض ہوتی ہے. نہ نیند میں فنا ہوتے ہو نہ موت کے بعد فنا ہوتے ہو. سارا کھیل کس کا ہے؟ روح کا کھیل ہے یہ. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جب نیند میں تمہاری روح اللہ کھینچ لیتا ہے تو جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے, مڑ جاتے ہیں. جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے. کتنے لوگ سوتے میں مر جاتے ہیں نا, اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے. تو یہ روح ہے اور روح کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا جا ہی نہیں سکتا, وہاں انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے آپ دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سائنسدان یہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ دماغ کو آپ سمجھیں گے دماغ سے ہی. تو اس کے لیے کوئی آپ کے دماغ سے اوپر کا دماغ ہوگا جو آپ کے دماغ کو پڑھے گا, پھر آپ سمجھ پائیں گے. اور اوپر کا دماغ, اوپر سے مراد ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کسی کا مینٹل لیول ہوگا تو وہ سمجھے گا, وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. ہم تو سوچیں گے اسی دماغ سے سوچیں گے نا, اور اس دماغ کی ایک لمٹ ہے, اس سے آگے وہ دماغ بڑھ نہیں سکتا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سمجھتا ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سے روح کا بالکلیہ سمجھنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, اور روح ہی حیات ہے. لہذا حیات کو حقیقی معنی میں سائنس ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو 2 لفظوں میں ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے جو انسان میں زندگی پیدا ہوتی ہے اس زندگی کا نام کیا ہے؟ حیات ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسی سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب, اب پھر وہی اختلافی مسئلے آ جاتے ہیں, ہم آ گئے تو ایک جلدی انہوں نے نمٹانے دو نا, یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے نا حضرت عیسیٰ کی حیات. جناب پروفیسر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا, ورافعک الیہ, اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھو وفات دوں گا کا مطلب تو موت دینا ہوتا ہے, اس کا مطلب اللہ نے عیسیٰ کو موت دی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وفات کا اصل مطلب عربی میں موت نہیں ہوتا. موت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا تو ہے لیکن اس کا اصل مقصد موت نہیں ہے. اگر موت ہوتا تو دیکھو اللہ یتوفی الانفس, اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے حین موتہا, ان نفس کی موت کے وقت. اب یتوفا کا معنی اگر موت دینا ہوتا تو کیا مطلب اللہ روحوں کو موت دے دیتا ہے انسان کے موت کے وقت, یہ مطلب ہوتا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے میں روح کو یتوفا وصول کر لیتا ہوں. یہاں موت ترجمہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہی بن ہی نہیں سکتا. دیکھو توفا کا لفظ نکلا ہے وفا سے. اردو میں وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا چکا دینا, اسی کو کہتے ہیں نا وفا. یہ جو خشک موضوعات ہوتے ہیں میں ترنم سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائیں, آرام سے, پیچیدگی میں نہ جائیں. کہتے ہیں نا فلاں نے وفا کی ہے میرے ساتھ, کیا مطلب؟ میں نے قربانی دی تھی, اس نے اس قربانی کا پورا پورا بدلہ چکایا. وفا پورا پورا کسی کو کوئی چیز دے دینا, اور توفا باب تفعل میں پورا پورا وصول کر لینا. تو توفا کا اصل معنی عربی میں وصول کرنا ہے, موت دینا نہیں ہے. اگر باڈی روح کے ساتھ وصول کر لی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جسم وصول کر لیا. اور اگر صرف روح وصول کی ہے, باڈی چھوڑ دی, تو صرف روح وصول کی ہے. سمجھتے ہو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس, اللہ روحوں کو کھینچ لیتا ہے, وصول کر لیتا ہے, حین موتہا, اس نفس کی موت کے وقت. تو موت کے وقت اگر اللہ موت دیتا, روح کو موت دیتا, تو روح کو موت تھوڑی آتی ہے, پھر وصول کس چیز کو کیا ہے؟ سمجھتے ہو؟ تبھی آگے اللہ کہتے ہیں جس کو موت دینے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی روح نہیں لوٹاتا, روک کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. اور جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے, جو روح لی تھی واپس, اس کو باڈی کو واپس کر دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو توفا کا اصل مطلب کیا ہوا؟ وصول کر لینا. ہاں موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا. تو اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, یا عیسیٰ انی متوفیکا, اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, ورافعک الیہ, اس کی صورت کیا ہوگی؟ کس طرح سے اللہ تو مجھے وصول کرے گا؟ رافعک الیہ, یہ عطف تفسیری ہے.
آگے ڈیٹیل بیان کر رہا ہے یہ، واو رافعوک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، پوری باڈی سمیت تجھے اٹھاؤں گا میں اپنی طرف، اس طرح سے میں تجھے وصول کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے غامدی صاحب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں اسلاف سے علم لوگے تو فائدے میں جاؤ گے، اس زمانے کے لوگوں سے پوچھو گے تو ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع نہیں ہوئی ہے اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت کا اجماعی عقیدہ ایک دفعہ بن گیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، تو اب اس سے انحراف کرنا کسی بھی دلیل کی بیس پہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. اللہ نے انسان سے ایک شکایت کی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. اللہ کہتے ہیں جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا، گڑ گڑاتا ہے ہمارے سامنے. سارے نیک شریف شرفا قسم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب مصیبت دور کر کے ہم اسے خوشیاں دے دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، ایکچولی میرے پاس ایک نالج ہے، میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. اللہ کہاں بھائی؟ اللہ کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں نماز روزہ شروع کر دوں، داڑھی رکھ لوں، میں عورت ہوں تو پردہ کر لوں؟ ٹینشن تھی. ابے تو پھر اس ٹینشن میں کیوں اتنا پریشان تھا؟ یار اللہ سے دعا مانگو، یار کوئی وظیفہ بتا دو، ہے بھائی؟ بول دیتا یار یہ تو ٹینشن آئی ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوتا ہے دیکھو، بیمار ہوتے ہیں نا تو وظیفے بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کروا رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دل میں خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، یار اللہ ٹھیک کر دے تو اب میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. جب ٹھیک ہو جاتا ہے، ایکچولی اصل میں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا جس سے میں کائنڈلی پہلے علاج کرا رہا تھا، غلط دوا دے دی تھی، اب صحیح دی. ابھی میں نا بہت عرصے بعد اتنا لمبا بیمار ہوا ہوں رمضان میں نا، ورنہ مجھے ہوتا ہے گلا خراب ہوا 2-4 دن میں ٹھیک. یہ بہت کوئی ڈاکٹر نے بتایا کہ وائرل پھیلا ہوا تھا، وہ اٹیک کیا تھا اس نے. میں حقیقت بتاؤں مایوس سا ہونے لگا تھا کہ میں ٹھیک ہونے والا، اتنا گلا میرا پک گیا تھا نا، اتنی اینٹی بایوٹک کوئی اثر نہیں. لیکن دن کے بعد تھڑاک سے وہ سارا علامتیں، گلا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے نا، رمضان میں ویسے ہی گلا بیٹھا ہی رہتا ہے میرا. تو مجھے خیال ہوا دیکھو انسان مایوس ہو جاتا ہے. میں تو وصیتیں کرنے لگا تھا کہ بھائی اگر میں چلا گیا ہسپتال میں تو یہ وغیرہ وغیرہ نا. تو ٹھیک ہونے پر آتا ہے ایسے بھول جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. ایکچولی اصل میں میڈیسن تھوڑی چینج کی، حالانکہ میڈیسن چینج کر کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، بغیر چینج کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کا اس میں دخل نہیں ہوتا بھائی، ڈاکٹر کی دوا اگر آپ کو لگتی ہے تو اس میں بھی کس کے ارادے کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے کا. کتنے لوگ ہیں اچھے بھلے تھے، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے، ٹیکا لگا کے بندہ ہی مار دیا ڈاکٹر نے. پھر ڈاکٹر آرام سے کہہ دیتے ایکچولی سائیڈ افیکٹ. ایکچولی اصل میں تو وہ 100 میں 1 کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ انجیکشن نے ری ایکٹ کر دیا. اصل میں بھائی کچھ بھی کیا، موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو بھائی ہم ملحد نہیں ہیں، ہم مادہ پرست نہیں ہیں کہ ہر چیز اسباب کے کھاتے میں ڈال دیں. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ پر. اسباب میں جان ڈالنا بھی اللہ کا کام، اسباب سے جان نکالنا بھی کس کا کام؟ اللہ کا کام. تو اللہ کہتے ہیں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں ٹینشنوں میں آتے ہیں، او ہو بھائی اللہ اللہ ہی لگا ہوا ہے. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ پہلے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ نے کی، اللہ تو ٹھیک کر دے، اللہ تو ٹھیک کر دے. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہہ رہے اللہ نے ٹھیک کیا، کہہ رہے ہیں وہ اصل میں نے وہ دماغ اپنا استعمال کیا. تیرے بھائی کے پاس دماغ تو تجھے پتا ہے بہترین دماغ، تیرے بھائی کے پاس تجھے پتا ہے دماغ کیا ہے، بہترین دماغ ہے، اور پھر قابلیت بھی ہے. جیسے غربت میں جب غریب تھے تو پیسہ نہیں تھا، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پیسہ آ گیا. مائنڈ ہے یار، مائنڈ ہے. یہ جو لوگ غریب ہیں نا، یہ اپنی نااہلی سے غریب ہیں. ان لوگوں کے پاس میرے جیسا دماغ ہوتا، میرے جیسی صلاحیت ہوتی، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنتے. یہ کمبختوں کو پیسہ کمانا آتا ہی نہیں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہے، مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے. ابے جب تیرے پاس پیسہ نہیں تھا، غریب تھا، تو اللہ کے سامنے کیوں رو رہا تھا؟ پھر آ کے
تو کہہ دیتا اے اللہ، اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس مائنڈ ہے، میں غریب ہوں، دوبارہ کیا بن جاؤں گا؟ دولت مند. تو پہلے مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ٹینشن میں مایوس مت ہونا. جب ٹینشن ہے وہ بھی اللہ نے دی، ٹینشن دور بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو پریشانیوں میں مایوس نہیں ہونا، خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ یہ اس آیت کا حاصل ہے.